اور اگر قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی ہم نے وہی طریقے اختیار کیے جو ہم دیگر چیزوں کو سننے اور سمجھنے کا طریقہ رکھتے ہیں، تو پھر قرآن و سنت سمجھ نہیں آئیں گے، پھر ہم غلط ٹریک پہ چلے جائیں گے۔ قرآن خود اگر سمجھا جاتا تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا تھا؟ حالانکہ وہ سارے عرب تھے۔ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ کون سی زبان میں ہے؟ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبریل لے کے آیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، اور اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ مکہ والے کون سی زبان بولتے تھے؟ حجاز والے کون سی زبان بولتے تھے؟ پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کیوں بھیجا ہے؟ سارے عربی سمجھتے تھے، اتنے فصیح، بلیغ، ادیب، شاعر اور اتنے ذہین کہ 100 سالوں کی تاریخ انہیں ازبر ہوا کرتی تھی، گھوڑوں کے نسب نامے وہ جانتے اور سمجھتے اور انہیں یاد تھے۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے وہ سینکڑوں اشعار فی البدی کہہ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ یہ قرآن سمجھائے لوگوں کو، اور ہم کہتے ہیں فیس بک سے ہمیں آ جائے گا، ٹویٹر سے آ جائے گا، انکل گوگل ہمیں بتا دے گا کہ قرآن کیا ہے، یوٹیوب سے ہم دیکھ سن پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتا ہے، دل کے وسوسوں کی خبر رکھتا ہے۔ کالی رات، کالے پہاڑ کے، کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کی سانس کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب ہے، اسے پتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے پورا قرآن پھیلا دیتا، نبی نہ بھیجتا، لیکن اس نے نبی بھیجا۔ پھر نبی کے لیے شاگرد چنے، اللہ نے کس نے چنے ہیں؟ جو شاگرد ہیں میرے مصطفیٰ کے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولیں جی، صحابہ اکرام۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے چنے ہیں۔ نبی آپ کا کام ہے تعلیم دینا، سکھانا قرآن، آپ معلم ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن نے کہا کہ آپ کے آنے کا مقصد قرآن، کتاب سکھانا ہے، اور حضور نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر کے بھیجا، استاد بنا کر میں پڑھاؤں، میں سکھاؤں۔ نبی استاد، اصحاب مصطفیٰ شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر یہاں تک سلسلہ۔ قرآن اس طرح سمجھا جائے گا، قرآن اس طرح پڑھا جائے گا، پھر سمجھ آئے گا۔ اور اگر ادھر ادھر سے اپنی مرضی سے تو پھر نہیں آئے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ آپ کے لیے پیغام بھی ہے، درد دل بھی ہے۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ کی بات نہیں ہے۔ ایک مہربان نے میری طرف ایک میسج کیا، واٹس اپ کیا، اور اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اور وہ قرآن کریم کی آیت سب کو آتی ہے، کل نفس
اس سے اوپر لکھا ہوا تھا دنیا کا سب سے بڑا سچ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ لیکن یہ نفسن جو تھا یہ غلط لکھا ہوا تھا، یہ نفسن لکھا ہوا تھا، نون کے نیچے زیر۔ جس نے مجھے میسج کیا وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم نے پڑھا بھی یہ، سنا بھی یہ، آیت بھی اتنی معروف ہے، لیکن یہاں پہ زیر لکھا ہوا ہے، کیا اس طرح بھی قرآن میں ہے؟ کیا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تو واضح تھا کہ نہ اس طرح ہے قرآن کریم میں، نہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ لکھنے والے نے غلط لکھا ہے، اور پھر آگے ہم دیکھتے سنتے تو ہے نہیں، وہ آگے جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا، قرآن غلط پھیل رہا ہے، سنت غلط پھیل رہی ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، اور تحقیق کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات، ان کے معنی مفہوم، احادیث نبویہ، ان کے معنی اور مفہوم غلط پھیل رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا تھا، ایک حدیث پاک لکھ کر اردو میں، نیچے بخاری شریف کا حوالہ اس نے دیا ہوا، میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا جو بخاری شریف ہم نے پڑھی ہوئی ہے، بخاری شریف پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو امام بخاری نے لکھی ہے، حدیث پاک کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، میں نے کہا جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس میں تو اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، تو نے حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف میں ہے یا نہیں، یا یہ حدیث بھی ہے یا نہیں، ہم اس طرح آگے پھیلا دیتے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ، نیچے کسی بندے کی بات ہوتی ہے، ہم غلط بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم آیات کی زبر زیر میں غلطی کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم جو تسلسل سے آ رہا ہے اصحاب رسول سے، اس میں غلطیاں لکھی ہوتی ہے اور وہ آگے ہم شعر بھیجتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ قرآن غلط پھیلانے کا کون ذمہ دار ہے؟ یہودی قرآن کی توہین کرے تو ہم سارے رولا ڈالتے ہیں، عیسائی کرے تو رولا ڈالتے ہیں، یہ کام تو ہم خود کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ محمد کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا، جھوٹی بات جو میں نے نہیں کہی، اور وہ حدیث بنا کر کے آگے پھیلائے گا، بیان کرے گا، بتائے گا، مجھ پر جھوٹ بولے گا، باندھے گا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے، اسے چاہیے۔ ہم قرآن کریم پر اتنے دلیر ہو جاتے ہیں، احادیث نبویہ پر اتنے جری اور بہادر ہو جاتے، ہوتا یہ نہ سمجھی میں ہے۔ لیکن اگر ہمیں اتنا ہی شوق ہو میسج کرنے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بات میرے پاس آئی ہے اچھی تو وہ میرے لیے آئی ہے، میں اس پر عمل کروں، وہ میرے لیے آئی ہے، بجائے اس کے کہ بس میرا کام شیئر ہی کرنا ہے، عمل کرنا بھی نہیں ہے، اسے ٹھیک طریقے سے پڑھنا بھی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا سردار، دینی پیشوا بنا لیں گے کہ جو جاہل ہوں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل لوگوں کو جنہیں پتہ نہیں ہوگا، اور ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، دینی مسئلے پوچھیں گے۔ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جاہل مقتدا اور پیشوا وہ دینی مسئلہ بتائیں گے بھی،
نہ پتہ ہونے کے باوجود بھی بتائیں گے، نہ پتہ ہونے کے باوجود. خود جاہل ہے، وہ کیا بتائے گا آپ کو قرآن؟ وہ آپ کو حدیث پاک کے بارے میں کیا بتائے گا جو خود جاہل ہے؟ یہ تو پڑھنے سے آتا ہے، سمجھنے سے آتا ہے، درسگاہوں میں جانے سے آتا ہے، 10 12 14 20 سال لگانے سے آتا ہے. جیسے نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا. نبی کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی تھا، وہ تو کافر تھا، کنعان. ایسے ہی پیر کا بیٹا پیر، عالم کا بیٹا عالم، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر. اور دین کے معاملے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر باپ عالم ہے تو بیٹا بھی استاد بن گیا، باپ پیر ہے تو بیٹا، نسلیں بھی پیر بن جاتی ہیں. یہ جو پیری ہے نا، یہ تقوی سے آتی ہے، یہ تہجد سے آتی ہے، یہ نمازوں سے آتی ہے، یہ عبادت سے آتی ہے، یہ قرآن سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے طریقے پر چلنے سے آتی ہے، یہ کسی کے ہاں پیدا ہونے سے نہیں آتی ہے. اور ہم عجیب لوگ ہیں، ہم نے آج تک ڈاکٹر کے بیٹے سے کبھی دوائی نہیں لی ہے، لیکن مولوی کا بیٹا استاد بن جاتا ہے، پیر کا بیٹا پیر بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار، دینی پیشوا، مقتدا مانیں گے، جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا قرآن و سنت کا. ان سے سوال کریں گے، وہ آگے فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ آگے سے بغیر علم کے فتوے بھی دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ فرمایا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور اس وقت ہمارا پیر بھی وہ موبائل ہے، ہمارا استاد بھی موبائل ہے، ہمارا ڈاکٹر بھی موبائل ہے، ہمارا حکیم بھی موبائل ہے. کوئی مسئلہ نکالو جی یہاں سے، کوئی نسخہ یہاں سے نکال لو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جب دین ہمارے پاس صحیح واسطوں اور راستوں سے آئے گا، قرآن و سنت صحیح واسطوں اور راستوں سے آئے گا، اور ہم کوشش کریں گے، ہم جب کوشش کریں گے، ہم ٹماٹر لیتے ہوئے پورا بازار گھومتے ہیں، سستا کہاں سے ملے گا، اچھا کہاں سے ملے گا.